تو ہم 0.02 لاٹ سے ایک انٹری لیتے ہیں بائی والی. تو میں نے بائی کیا ہے ابھی. یہاں سے اب کلوزنگ ملی ہم ایک اور ٹریڈ لیں گے. اب ہم ایک بائی اور لیتے ہیں. وہ ہمارے بائی سے سیدھا نیچے ہمیں بہت اچھی جگہ جو ہے آج بائی ملا ہے. یہ بروکر تو اکثر ہمیں بس مات دے دیتا ہے، لیکن آج ہمیں تھوڑی اچھی جگہ بائی ملی ہے. تو مارکیٹ آپ کو کنگال کر کے رکھ دے گی، تو بس سمیش کر دے رہے اور سپورٹ جو ہے ایموشنز سے ٹریڈنگ نہ کرے. تو ہماری جو ٹیک پروفٹ آرڈر ایگزیکیوٹیڈ آن XAU/USD، ہم نے اپنی جو ٹیک پروفٹ ہے ٹی پی ہماری ہٹ ہو گئی ہے، اور بہت ہی خوبصورت دن ہمیں آج ملا ہے جو ہمارا بریڈ اینڈ بٹر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو آج ہے تھرسڈے 16 اکتوبر 2025، اور آج نیوز بھی آ رہی ہے. ریٹیل سیلز PPI 8:30 کو نیو یارک ٹائم کے مطابق UTC-4 پر. تو آج ہم دیکھتے ہیں ہمیں کوئی ٹریڈ ملتا ہے یا نہیں. میں آج لیٹ بیٹھا ہوں، میں تقریباً 2 AM سے پہلے بیٹھتا ہوں. پاکستانی تقریباً 11 AM سے پہلے میں بیٹھتا ہوں. تو آج مجھے کام پڑ گیا تھا، تو اس لیے میں لیٹ بیٹھا ہوں مارکیٹ کو. اور جو بلش موو آیا ہے، تو اب ہم کوشش کرتے ہیں بس سیدھا ہی مجھے بلش انٹری لگتا ہے بس مل جائے گی. یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں، تو اسے ہم کہتے ہیں BPR. بلش FVG اور بیرش دونوں اوورلیپ ہوئی ہے، اور بلش والی بعد میں آئی ہے. تو ہم جو ہے ایز اے سپورٹ کام کرتا ہے، اور نوٹ کر سکتے ہیں ریجیکشن مل رہا ہے 15 منٹ ٹائم فریم میں. تو بس میں تو سوچ رہا ہوں کہ بس انٹری لے لوں. سٹاپ لاس کو میجر کرتے ہیں، تو آلموسٹ 100 پپس ہمارا SL آ رہا ہے ابھی. تو بائی کرتے ہیں 100 SL بھی آ رہا ہے اگر 0.5 لیول تک رکھے. 1 منٹ ٹائم فریم میں دیکھتے ہیں فرسٹ پریزنٹڈ فیئر ویلیو گیپ. تو پھر ہم ڈیسائیڈ کر سکتے ہیں کتنا سٹاپ لاس رکھنا چاہیے. اچھا، بس یہ ساری پوری FVG جو ہے وہ آئے گی اس میں. تو یہ 10 سٹاپ لاس 20. تو ہم 0.02 لاٹ سے ایک انٹری لیتے ہیں بائی والی. تو میں نے بائی کیا ہے ابھی. تو بھی دیکھتے ہیں کٹ اگر اور نیچے آ گئی تو ہم اور بائی کریں گے. یہ ہمارے لیے فردر جو ہے تو 20 سٹاپ لاس رکھتے ہیں، 20 SL اور 20 ہم TP رکھیں گے. یہ جو ریلیٹیو ایکول ہائیز آپ کو دیکھ رہے ہیں، تو ہم یہ ٹارگٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ میں یہ ٹارگٹ کر سکوں. اور نیوز بھی ہے تو پھر بھی پتہ نہیں چلتا کہ مارکیٹ کیا کرے گا. لیکن بہرحال ہم اپنی جو ہے ٹریڈ لینے کی کوشش کرتے ہیں. یہ فرسٹ پریزنٹڈ فیئر ویلیو گیپ، تو یہ FVG ہے. ہم اس کے نیچے اپنا سٹاپ لاس رکھیں گے. 25 پپس بنتا ہے آلموسٹ. تو فرسٹ پریزنٹڈ فیئر ویلیو گیپ کے نیچے تو یہ کتنا ہوگا. اس کا لو ہم میجر کرتے ہیں 4211.91. 4211.91 4211 ایگزیکٹ ہم جو ہے وہ لیتے ہیں SL. تو یہ 24 SL آ رہا ہے ہمارا، اور ہم کوشش کرتے ہیں کہ 24 جو ہے وہ ٹیک پروفٹ بھی رکھے. 24.24 چاہیے تو دوسرا آرڈر ہے، ہم یہ پہلے کنفرم کریں نا. اگر پرائس ڈیپ آئی ریٹریسمنٹ کی تو میں اور بائی کروں گا، کیونکہ یہ ہمارے لیے فردر جو ہے ہمارا ٹریڈ وہ پھر ہم کھیل سکتے ہیں. سٹاپ لاس بھی ہم پھر سے جو ہے وہ فٹ کر سکتے ہیں، لیکن ابھی فی الحال ویٹ کرتے ہیں. پروٹیکٹ پوزیشن تو اس نے سرے سے رکھا ہی نہیں تھا. جو ہماری TP تھی 24.90 24.90، تو یہ ہماری جو ہے وہ TP ہم نے سیٹ کی ہے. ابھی ہم ویٹ کرتے ہیں پرائس. آپ دیکھ سکتے ہیں جو BPR ہے اس سے ریجیکشن لی ہے، اور ہم ویٹ کرتے ہیں 5 منٹ ٹائم فریم میں ابھی کلوزنگ ملے گی. تو پھر جو ہے یہ ایک اچھی ٹریڈ ہو سکتی ہے ہماری. جو ڈیلی ٹائم فریم میں دیکھے تو گولڈ نے بہت بڑے مووز دیے ہیں. تو شاید یہ ٹریڈ اچھا جو آپ دیکھ رہے ہیں نا، یہ میں نے اس آرڈر بلاک سے جو ہے وہ
کوادرنٹس ڈرا کیے ہیں تو اس کے جو 2.618 ایکسٹینشن ہے تو اس لیول سے ریجیکشن لیے ہے. یہ جو ہے یہ ہم یہ سوئنگ پوائنٹس بھی میجر کرتے ہیں کہ کتنا ایکسٹینشن جو ہے یا موو آئے گا مارکیٹ میں, تو ہم اس سے اندازہ لگا سکتے. ایک بار 2 سے ریجیکشن لیے پھر 2.6 تک ایکسٹینشن لی ہے مارکیٹ. تو ابھی ویٹ کرتے ہیں 4 آور میں, دیکھ رہے ہیں کہ کیا 4 آور میں تو ایسا لگ رہا ہے کہ شوڈر بلاک سے بھی بلش موو دیا ہے, اور 4 آور میں ایسا دکھ رہا ہے کہ سوئنگ ہائی بن جائے گا تو پھر یہ ڈاؤن جو ہے مارکیٹ آئے گی. اور اگر اس سے اوپر کلوزنگ دے دی اس ریڈ کینڈل کی اوپننگ سے تو پھر لانگ ٹرم بھی بلش جا سکتے ہیں. لیکن میں تو انٹرا ڈے ٹریڈنگ کرتا ہوں تو مجھے بس اس کی اتنی ٹینشن نہیں ہے کہ کتنا مارکیٹ کیا کرے گا اور کیا نہیں. بس ہمیں اپنا چھوٹا سا موو مل جائے تو ہم جو ہے مارکیٹ سے نکل سکتے ہیں. اچھا, مارکیٹ فی الحال جو ہے وہ بیرش پی ڈی آر ایس کو رسپیکٹ دے رہا ہے, شاید ریورسل پھر سے آ جائے, لیکن جو بی پی آر بنا ہے تو انشاءاللہ بلش. یہاں پر میں نے ایک چیز نوٹ کی, ابھی میں نے جلدی میں ٹریڈ لیا ہے. ابھی یہ جو ریلیٹیو ایکول لوز ہیں تو یہ بھی ہمارے لیے خطرناک ثابت ہو سکتے ہیں. تو پرائس جو ہے وہ بھی ڈاؤن موومنٹ دے رہی ہے اور کوئی خاص اپ ورڈز نہیں جا رہی, اور کلوزنگ بھی جو ہے وہ بیرش میرے خیال سے دے گی. پھر بھی یہ جو بی پی آر ہے تو ہم اس کا ویٹ کرتے ہیں یہ کتنا پرائس کو جو ہے وہ ہولڈ کر سکتا ہے. ابھی ہم اگر ادھر نظر ڈالے تو لیکویڈیٹی تو نیچے یہ بس یہ لیکویڈیٹی پڑی ہے. میں اس کے لیے پریشان ہو رہا ہوں ابھی, بائی سیل سائڈ لیکویڈیٹی, تو شاید مارکیٹ اس کو اڑا دے. تو ویٹ کرتے ہیں, مارکیٹ تو بہت سٹرونگ نیچے آ رہا ہے ابھی. اچھا, مارکیٹ ہمارے جو ٹریڈ ہے اس کے بالکل اپوزٹ فی الحال جا رہی ہے. ویٹ کرتے ہیں ابھی تو 0.5 لیول تک آیا ہے ایف ای جی کا. اگر اس یہاں سے نیچے کلوزنگ ملتی ہے پھر تو بس یہ ایک فیک موو تھا جو 2 ایم کے بعد آیا تھا, تو یہ ایک مینیپولیشن تھا. اور یہاں پر جو ریلیٹیو ایکول لوز بنائے ہیں تو پھر ہم جو ہے مینیپولیشن میں پھنس گئے ہوں گے. لیکن ابھی دیکھتے ہیں مارکیٹ کو کہ پھر سے جو ہے اگر ایف ای جی بناتا ہے یہاں پر تو پھر یہ ہم بلش ٹریڈ لیں گے بلش. تو اس کے ایس ایل کو اگر میجر کر دے تو ہمارا ایس ایل اگر یہاں سے ٹریڈ پلے کرے تو 38 پپس ہمارا ایس ایل ہوگا, تو ہم 0.03 لاٹ سے ایک اور ٹریڈ لیں گے. لیکن مارکیٹ ابھی بیرش پی ڈی آر ایس کو رسپیکٹ دے رہا ہے فی الحال 1 منٹ ٹائم فریم میں. تو یہ فی جی نوٹ کرے تو مارکیٹ اگر اس کا انورژن ہو گیا تو پھر یہ 0.5 لیول سے بھی ریجیکشن ہوگا اور ہماری بلش ٹریڈ ایک اور لے سکتے ہیں. لیکن جو مارکیٹ ہے وہ اس کا ارادہ کچھ خاص بلش نظر نہیں آ رہا ابھی. 5 منٹ میں اگر دیکھے تو 5 منٹ میں انورژن بلش فی جی بیرش فی جی تو یہ بنائی ہے اور اس آرڈر بلاک کو بھی رسپیکٹ ملا ہے. لیکن ہم چاہتے ہیں کہ مارکیٹ یہاں سے ریورس ہو جائے کیونکہ 0.5 لیول سینسٹیو ہوتا ہے. اور اگر آپ نوٹ کریں تو بوڈیز نے یہاں سے اوپر کلوزنگ دی ہے, یہ جو ڈاٹڈ لائن سے 0.5 لیول ہے. بھی نوٹ کرتے ہیں فردر پرائس کو, ہمارا جو ٹریڈ ہے وہ بھی $13 لاس میں چل رہا ہے. کلوزنگ اوپر نہیں دیا, کوئک بنائی, اگر یہ اسٹرانگ کلوزنگ دیتی تو پھر اچھا ہوتا. مارکیٹ بھی بہت سلو ہے آج, یہ پھر نیوز آ رہے ہے اس لیے مارکیٹ بہت سلو ہوتا ہے اس دن. اب اگر فردر یہاں سے اب کلوزنگ ملی ہمیں ایک اور ٹریڈ لیں گے, تو ہم پہلے سے بائی سیٹ اپ تیار کرتے ہیں 0.03 لاٹ سے. تو ہمارا ٹوٹل رسک جو ہے وہ 3% تو نہیں, ابھی ہم نے اکاؤنٹ بھی گرو کیا ہے تو میں نے کیلکولیٹ نہیں کیا ہے, آلموسٹ 2% بس بن جائے گا. تو اب ہم ایک بائی اور لیتے ہیں, ہمارے بائی سے سیدھا نیچے ہمیں بہت اچھی جگہ جو ہے آج بائی ملا ہے. یہ بروکر تو اکثر ہمیں بس مات دے دیتا ہے, لیکن آج ہمیں تھوڑی اچھی جگہ بائی ملی ہے. 1.91. تو ابھی سلور بلٹ کی ٹائمنگ بھی قریب آ رہی ہے, تو اس میں مارکیٹ اکثر بس جو ہے وہ ریئل موو دیتا ہے. کنفرم تو ہمارا ایس ایل کتنا آ رہا ہے ابھی ہم نوٹ کرتے ہیں,
بھائی وہ 0.03 والے ٹریڈ سے کیوں زیادہ ایسل دے رہا ہے؟ یہ تو اتنا نہیں ہونا چاہیے تھا۔ جو بھی ہے ہم بس ایک چھوٹی سی ٹریڈ آج لیتے ہیں، یہ ریلیٹیو ایکول ہائز جو ہے یہاں تک ہولڈ کرتے ہیں ٹریڈ کو ہائی یہاں۔ تو اس کا یہ فائدہ ہوا کہ ہم نے وہاں اوپر ٹریڈ جو بائی لی تھی وہ بھی لاس میں چل رہا ہے، لیکن جو ہم نے ڈپ میں بائی کی ہے نا، تو اب ہم دونوں کے ٹی پی جو ہے وہ ایک ہی رکھ سکتے ہیں۔ ہائی جو ہے اس کا بھی 42 اس کا ہائی جو ہے سب سے اوپر کون سی آئی 4227.29 7.29، تو ہمارا 30 ہے 29 کر دیتے ہیں، تو 1:2 کی ٹریڈ آلموسٹ جو 0.03 لاٹ ہے اس سے ملا ہے ہمیں۔ اور جو یہ تو پھر سے ڈاؤن آ رہا ہے ہم پر 15 منٹ میں بھی بلش کلوزنگ ہمیں ملنا چاہیے۔ 1 منٹ ٹائم فریم تو کنفرم ہو گیا ہے کہ فی الحال بلش جائے گا، تو ہمیں دوسرا ٹریڈ بھی یہاں تک لے آتے ہیں کہ آج نیوز آ رہی ہے تو مارکیٹ سے جلدی نکلنا پڑے گا، ورنہ پھر مارکیٹ ہمیں خراب کر سکتا ہے۔ تو 0 میں نے کہا 29 کر دیتے ہیں، تو ابھی یہ جو ریلیٹیو ایکول ہائز ہے ہم یہ ٹارگٹ کرتے ہیں، یہ بھی کنفرم کر دیتے تو وہ ہمیں بس $5 دیتا ہے وہ پہلا والا ٹریڈ۔ یہ ڈاؤن ابھی مجھے جو ہے وہ پسند نہیں آیا، کیونکہ اتنا ڈاؤن ابھی مارکیٹ کو نہیں آنا چاہیے۔ دیکھتے ہیں کیا مارکیٹ ہماری ٹی پی ہٹ کرے گا یا نہیں۔ تو ابھی جو ہے وہ پھر سے ہم پر ڈاؤن آئی ہے، یہ انورژن فیئر ویلیو گیپ کی طرح اب اسے کام کرنا چاہیے، مارکیٹ کو فردر پش کر دے۔ اب یہ اب مجھے پسند آیا، یہ جو ویک بنی ہے تو یہ اچھی ہے، اس سے فجی سے اسٹرانگ ریجیکشن جو ہے شو کرتی ہے، اور بلش موو فردر کنٹینیو کرنے کی ایبیلٹی ابھی مجھے فیل ہو رہی ہے۔ میں یہاں تک بھی لے آ سکتا ہوں اپنا ایس ایل، لیکن ابھی ویٹ کرتے ہیں کہ مارکیٹ یہ آرڈر بلاک بنا دے تو پھر ہم یہاں تک اپنی جو ایس ایل ہے وہ لے آتے ہیں۔ 3 minutes left in 15 minute candle closing۔ اسٹرانگ بلشنس ابھی مارکیٹ کو دینا چاہیے تاکہ کینڈل گرین کلوزنگ دے تو فردر جو ہے ہماری ٹریڈ سپورٹ ہوگی۔ تو پھر سے بورڈز تھن ہو رہے ہیں، میں اس سے بھی اوپر کلوزنگ چاہتا ہوں اور اس سے بھی۔ تو آپ دیکھ سکتے ہیں ہم نے انورژن فیئر ویلیو گیپ کے ڈپ پر ہی ہم نے بائی کیا ہے۔ تو ٹریڈ میں اور جب آپ ایسا موو دیکھتے ہیں تو پھر آپ کو اپنے جو ٹریڈ آئیڈیا ہے اس پر شک ہونے لگتا ہے اور اپنے ٹریڈ سیٹ اپ پر۔ لیکن یہ جو ایس ایل اور ٹی پی ہے یہ اس لیے ہی ہوتے ہیں کہ آپ پیشنٹ رہے اور مارکیٹ کو اپنا کام کرنے دے، نہ کہ آپ بس جو ہے اوپن کرتے جائے اور ساتھ ہی ڈائریکٹ کلوز کرتے جائے۔ میں نے یہاں پر اوپن کی اور مارکیٹ اتنا نیچے آئی، میں سوچ رہا تھا کہ شاید، لیکن جو مارکیٹ کے پی ڈی آر ایز ہوتے تو بھی آپ کو فردر اپنی ٹریڈ بتاتی ہے۔ تو مارکیٹ نے اس سے فجی سے ریجیکشن لی، تب میں نے جو ہے وہ صبر کیا اور مارکیٹ کو کلوزنگ میں نے نہیں دی۔ میں تو کلوز کرتا بھی نہیں ہوں، بس خود ہی یہ سیل ہٹ ہو جاتا ہے۔ کل وہ جو ٹریڈ تھی وہ اس کو میں ویڈیو کو مینشن کر دوں گا، جو یوٹیوب میں یہاں پر یہ ایک آئیکن آتا ہے تو آپ اس کو ہٹ کر دے تو ویڈیو آپ کو شو ہو جاتی ہے، تو اس میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا پرائس ہمارے جو ایس ایل ہے اس کے ساتھ گزر رہا تھا۔ لیکن میں نے جو ہے صبر کیا، پیشنٹ رہا اور مارکیٹ کو اپنا کام کرنے دیا، نہ کہ میں جو ہے بس مارکیٹ کو دیکھتا اور کلوزنگ کرتا۔ تو میں نے صبر کیا اور مارکیٹ نے بالکل ہمارا جو ایس ایل ہے وہ ہٹ کیا ہوا تھا تقریباً، پھر بھی بچ گئے ہم اور ہمیں ٹی پی بھی ملی۔ تو بس اپنا ایس ایل اور ٹی پی ہٹ کر دے باقی ٹریڈ میں جو ہے، اور ایک بس پی ڈی آر ایس کو بھی دیکھے کہ مارکیٹ ابھی کیا کرے گا، تو اور پیشنٹ صبر سے کام لے تو انشاءاللہ آپ اچھا کھیل پائیں گے اس مارکیٹ میں۔ ہمیں تو یہ بیرش موو دکھتا ہے لیکن سمارٹ منی یہاں پر بائی کرتے ہیں، یہ آپ نوٹ کر سکتے ہیں کس طرح انورژن فیئر ویلیو گیپ سے ریجیکشن ملی ہمیں۔ تو ابھی اس تک ہم یہاں تک سٹاپ لاس جو ہے وہ لا سکتے ہیں، ہماری ٹی پی بھی بس آلموسٹ ہٹ ہونے والی ہے، پھر بھی ہم جو ہے ٹریڈ سیکیور کرتے ہیں کیونکہ مارکیٹ کا پتہ نہیں چلتا بھائی۔
اگر آپ کتنا بھی مارکیٹ میں اکیلے ہوئے ہیں، لیکن جب آپ اپنا ایس ایل اور ٹی پی صحیح طرح سے مینج نہیں کرتے تو مارکیٹ آپ کو کنگال کر کے رکھ دے گی۔ 4215.73 تو ہمیں کنگال ہونے سے بچنا ہے اور نہ ہی ہمیں ایک رات میں امیر بننا ہے۔ ایک رات میں اگر امیر بننے کا خواہش ہے تو خودکشی کر لے، کیونکہ ایسا پاسبل نہیں ہے۔ اور جو لوگوں نے آپ کے دماغ خراب کیے ہوئے ہیں تو اگر لوگوں کی باتوں میں آنا ہے تو ٹریڈنگ سرے سے شروع مت کرے، کیونکہ یہ نہ لوگوں کی سنتا ہے اور نہ آپ کی، یہ بس اپنا کام کر دیتی ہے۔ اچھا، ہماری بس ٹی پی یا سے بھی ریجیکشن ہو سکتا ہے، پھر بھی ہم نے بس اگر ہماری ایس ایل ابھی بھی ہٹ ہو گئی، ہم بس ابھی سکون کی سانس لے سکتے۔ اچھا، اس کا ایس ٹی پی ابھی ایس ایل جو ہے وہ ابھی بھی زیادہ آ رہا ہے، پر کوئی بات نہیں، ہم اس کو بھی اوپر کر دیتے ہیں، اس کو اس آرڈر بلاک کے نیچے رکھتے ہیں۔ آپ کو جب پی ڈی آر ایس پتہ ہوتے ہے تو آپ اپنا ایس ایل مینج کر سکتے ہیں، ایس ایف ای جی کے نیچے بھی رکھ سکتے ہیں۔ یہ جو ایف ای جی نظر آ رہی ہے تو ساتھ ہی آرڈر بلاک بھی ہے تو ہم اس کے نیچے بھی رکھ سکتے ہیں۔ اس کینڈل کے لو 4219.64 آپ دیکھ سکتے ہیں ہم پر نیچے آ رہی ہے، پر ہم صبر کریں گے۔ یہ فردر بائی سائڈ لیکوڈیٹی جنریشن مارکیٹ ابھی کر رہی ہے، کتنی اچھی بائی سائڈ لیکوڈیٹی بنی ہے۔ ریجیکشن کو سپورٹ ریزسٹنس والی جو لائن بنائی ہے تو میں اس کو بھی سمیش کرنا پسند کروں گا۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں مارکیٹ نے ایف ای جی سے جو ریجیکشن لی ہے، اس کو بس سمیش کر دے، اور پھر اگر ریجیکشن ملے تو پھر بھی کوئی بات نہیں، لیکن ابھی مارکیٹ کو ریجیکشن نہیں دینا چاہیے۔ ابھی اس جو بائی سائڈ لیکوڈیٹی جنریٹ کی ہے، اس کو یہ جنریشن اس طرح آتا ہے کہ بس مارکیٹ جو ہے وہ ریجیکشن دے دیتی ہے ریزسٹنس سے، تو لوگ سمجھتے ہیں کہ ابھی یہ ریزسٹنس ہے اور وہ سیل کرنے پر مجبور ہو جاتے ہیں، اور ہم جو ہے اس کو پھر اس کے پیسے ان سے لے لیتے ہیں۔ تو اس طرح یہ اسمارٹ فون منی ورک کرتی، وہ سیل کرتے ہیں اور ہم اس کو جو ہے وہ بیچ دیتے۔ چلو نا، چلو اس ایف ای جی اس جو یہ ویک بنی ہے تو اس سے نیچے بھی ہم ایس ایل رکھ سکتے۔ یہ بہت ٹائٹ ایس ایل ہوگا، تھوڑی مارکیٹ کے لیے اسپیس بھی رکھتا کہ وہ ایزلی بریتھ کر سکے، نہ کہ اس کو سفوکیٹ ٹریڈ کو سفوکیٹ کرے۔ تو $5 یہاں پر، $28 یہاں پر، ہمارے جو 2 days کا آلموسٹ ورک ہے وہ سنگل ڈے میں کر ہی دیا۔ میں تو سوچ رہا تھا کہ اتنا نہیں بنے گا، لیکن مارکیٹ نے ہماری ایک ٹریڈ جو ہے وہ بالکل اپوزٹ آ رہی تھی، لیکن ہم نے جو ایسے رکھا تھا وہ بہت اچھی جگہ ہے ایف ای جی کے نیچے، اور پھر سے جو ریجیکشن دی تو پھر میں نے اپنی ایس ایل بھی ہے وہ ساتھ سیٹ کی، اور اس ٹریڈ سے ہمیں زیادہ پروفٹ وہ بس جب میں فرسٹ انٹری لیتا ہوں تو صرف مارکیٹ کو ٹیسٹ کرنے کے لیے کہ مارکیٹ اگر بلش موو دیتا کہ میں اس میں رہ سکوں، اور اگر ہم پر بیرش آ جائے تو کوئی بات نہیں، ہم دوسرا ٹریڈ پھر لے سکتے ہیں۔ ہم نے اپنے لیے اسپیس رکھا ہوا ہوتا ہے۔ تو فرسٹ ٹریڈ میں نے بس مارکیٹ ڈائریکشن معلوم کرنے کے لیے لی تھی، اور اگر یہاں سے ڈاؤن کلوزنگ ملتی ہمیں اور پھر ڈاؤن جاتی تو پھر ہم سیل ٹریڈ لے سکتے ہیں۔ اس طرح بس کنفرمیشنز کو دیکھنا پڑتا ہے، لیکن اگر آپ کو مارکیٹ اسٹرکچر نہیں پتہ ہوتی اور کبھی بائی ٹریڈ لے رہے، کبھی سیل، ایک کینڈل کو دیکھ کر بائی لیتے اور دوسرے کو دیکھ کر سیل لیتے، تو آپ پھر گیملنگ موڈ میں ہوتے ہیں، آپ پھر ٹریڈنگ ریئل ٹریڈنگ نہیں کرتے اور ایموشن ٹریڈنگ میں آپ پھنس جاتے ہیں۔ یہ کنفرمیشن اور یہ اس لیے ہوتے ہیں تاکہ آپ پیشنٹ رہے اور ریئل موو جو ہے وہ مارکیٹ کو دیکھ سکے۔ تو ابھی بھی یہ ریجیکشن شاید سپورٹ اور ریزسٹنس والے جیت جائے، کس طرح یہ جو ہے مارکیٹ فیلڈ اوپر جانے میں فیل ہو رہا ہے ابھی، تو کبھی ریزسٹنس والے بھی جیتے ہیں نا بھائی، لیکن میرے خیال سے آج نہیں، آج مارکیٹ جو ہے وہ ریزسٹنس والوں کو کچل کے رکھ دے گی۔ خیر، مارکیٹ تو ہر وقت سپورٹ اور ریزسٹنس والے ٹریڈرز کو بہت پٹائی کرتی ہے، بہت مارتی ہے۔ ایسے ٹریڈرز بھی ہے جو ٹرینڈ لائن پہ ٹریڈنگ کرتے ہیں اور وہ بھی پروفیٹیبل ہے۔ تو یہ صرف ایسا نہیں کہ بس ہمیں نالج ہے اور ہم اس پر غرور کرے، یہ بس ایموشنز کی گیم ہے۔ اگر آپ سپورٹ اور ریزسٹنس بھی ٹریڈنگ کرتے ہیں نا تو آپ بھی جیت سکتے ہیں، اگر
اپنی ٹریڈنگ پلان کے مطابق رہے اور سپورٹ اور جو ہے ایموشنز سے ٹریڈنگ نہ کرے. تو ہماری جو ٹیک پروفٹ آرڈر ایگزیکیوٹیڈ آن XAUUSD، ہم نے اپنی جو ٹیک پروفٹ ہے ٹی پی ہماری ہٹ ہو گئی ہے، اور بہت ہی خوبصورت دن ہمیں آج ملا ہے. جو ہمارا بریڈ اینڈ بٹر سیٹ اپ ہے تو وہ ہمیں روزی روٹی ہمیں ملی ہے آج. بس الحمدللہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ہماری جو روزی روٹی ہے اس کا بندوبست کر دیتا ہے. تو آپ بھی شکر گزار رہیے گا اور ہمیں بھی اللہ توفیق دے کے اس کا شکر گزار رہے. تو یہ تھی آج کی ایک چھوٹی سی ٹریڈ. میں ڈائریکٹ مارکیٹ میں نے انٹری لے لی کیونکہ جو کنفرمیشن تھی وہ کمپلیٹ بلش کنفرمیشن تھی. پھر ہم پر ڈاؤن بھی آئی لیکن ہم نے جو ہے مارکیٹ سے پھر بھی ایک بلش ٹریڈ لی. تو اگر آپ جو ہے وہ بس موو کو دیکھ کر اس کی طرح پھر ٹریڈ میں کود پڑتے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ موو آپ کو کتنا جو ہے وہ دھوکہ دے سکتا ہے. ہم اس ڈاؤن موو میں بھی ہم بلش کا سوچ رہے تھے تو اب دیکھیں کہ ہم کس طرح جو ریٹیل ٹریڈرز ہے اس کے اپوزٹ کام کرتے ہیں اور پھر جو ریزسٹنس والے ٹریڈرز ہے اس کے بھی اپوزٹ. میں یہ نہیں کہنا چاہ رہا کہ ریزسٹنس والے ناکام ہے یا ایسے ویسے. ریزسٹنس والے بھی جو بڑے ٹائم فرینز ہے اس میں بھی جو ہے ریزسٹنس والے اسٹرانگ جو ہے کام کرتے ہیں. جیسا یہ دیکھیں تو یہ کیا ہے، یہ ریزسٹنس ہے اور مارکیٹ نے کتنا اچھا موو کیا ہے. تو سپورٹ اور ریزسٹنس والے بھی جیت سکتے ہیں اگر وہ اپنی ٹریڈنگ پلان کے مطابق رہے. تو یہ کیا ہے، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا اچھا جو ہے وہ سپورٹ. یہ دیکھیں اگر بورڈ اس سے لے لے تو کتنا اچھا سپورٹ جو ہے مارکیٹ نے یہاں سے دیا ہے. تو صرف مارکیٹ ہمیں نہیں بلکہ سب کو موقع دیتی ہے کہ آؤ ٹیسٹ کرو، لیکن ایموشنز کو جو ہے وہ پھینک دو اور پھر مارکیٹ میں آؤ. تو سب کو جو ہے وہ موقع دیتی ہے. تو گڈ لک، گڈ بائے.